اچھا سوال ہے کہ جمعے کا خطبہ واجب ہے سننا. ایک بندے کا خطبہ رہ گیا ہے، وہ جب آیا ہے تو امام جماعت میں کھڑا ہو چکا ہے. اس وقت جو جماعت میں شامل ہوتا ہے اس کو جمعے پورے کا ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جو واجب رہ گیا اس کا اعادہ کیسا ہوگا؟ تو میں شروع کرتا ہوں، پھر کسی ساتھی کے ذہن میں سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ خودکشی کے حوالے سے یہ خودکشی کرنا، اپنی جان کو ضائع کرنا، یہ حرام ہے. انسان کی جان جو ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے امانت ہے. اور جب امانت میں خیانت کی جائے تو انسان خائن ہوا کرتا ہے اور اس کو اس پہ سزا ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کو، ہمارے مال کو ایمان کے بدلے میں ہم سے خرید لی ہے. ان اللہ اشتری بالمؤمنین انفسهم واموالهم بالجنہ، اللہ نے اہل ایمان کی جان اور اس کا مال جنت کے بدلے میں خرید لی. تو شرعاً یہ حرکت کرنا گناہ ہے، جرم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی مذمت فرمائی ہے. فرمایا کہ جو اپنی جان کو پھندا لگاتا ہے، جو بھی طریقہ اختیار کرتا ہے، قیامت تک اس مراحل اور سزا میں وہ چلتا رہے گا جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی. اس لیے حکم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے تو علاقے کے بڑے علماء اس کی جنازہ میں شرکت نہ کریں، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو کہ اگر ہم یہ قدم اٹھائیں گے تو اہل ایمان، علماء اور مشائخ، دیندار طبقہ ہمارے جنازے میں شرکت نہیں کرے گا. تو یہ مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اس قدم سے باقی نوجوانوں کو سنبھالا جائے کہ ایسی حرکت نہ کریں. تو یہ ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، گناہ ہے. اللہ جل جلالہ کے ہاں پکڑ ہوگی. بہرحال ہم اس بندے کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، ہمیں اختیار نہیں پہنچتا. ہم یہ کہیں گے جہنمی ہے، یہ کافر ہو چکا ہے، یہ مرتد ہو چکا ہے، یہ اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے یہ اعمال یہ جہنمیوں والے اعمال ہیں، فلاں کے یہ اعمال یہ کرتوت جنت میں جانے والے لوگوں کے ہیں. باقی جب تک کسی انسان کو کنفرم نہ ہو تو کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے، اور گھر کے اندر بھی الگ کمرہ ہو جس کے اندر وہ سکون کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے. پہلے جب ہمارے گھروں میں دینداری ہوا کرتی تھی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بزرگ خواتین نماز پڑھا کرتی تھیں، تو انہوں نے گھر کے اندر اتنا پوش بنایا ہوتا تھا. بڑے حضرات کے ذہن میں ہوگا لکڑی کی جہاں نماز بنی ہوتی تھی وہ جگہ ہوتی تھی. آج بھی ماشاءاللہ کے گھروں میں ہے کہ وہ لوگ وہیں نماز پڑھتے ہیں. تو افضل یہی ہے کہ گھر والوں سے بھی سیپریٹ ہو کے نماز اس کو پڑھنی چاہیے. بابر مجبوری برآمدے میں پڑھ سکتی ہے، لیکن چھت پہ نماز پڑھنا اس کو بہرحال اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ کیا چھت پہ نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھانا ہے، کون دیکھے گا نماز کی حالت میں. بہرحال مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. نماز سر سے اتر جاتی ہے، بھلے کوئی بندہ دیکھ لے، بندے کے دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اس عورت کو گناہ ضرور ہوتا ہے. نماز ہو جاتی ہے، نماز کی صحت میں خرابی نہیں پڑتی، لیکن اگر اس کا مقصد یہی ہے کہ میں کھڑی ہوں اور مجھے کوئی دیکھے، تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کسی کے ذہن میں ایسا ہو سوال. ہو سکتا ہے کسی کو بزرگی دکھانا مقصود ہو سکتا ہے بزرگی دیکھ کر اس کے دل میں بزرگوں کی محبت آ جائے، تو پھر تو نماز میں کوئی اور مقصد ہوا. لیکن اگر ویسے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہے گرمیوں میں یا سردیوں میں، دن کے اوقات میں، گرمیوں میں شام کے اوقات میں، بعض لوگ اگر چھت کے اوپر سفید بنی ہو، چندواری ہو، نماز پڑھتے ہیں، اس کا اگر وجود نظر نہیں آتا تو پڑھ سکتی ہے. گنجائش تو بنتی ہے، گھر والے سارے ہوں وہیں پر چھت پہ بیٹھے ہیں اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو گھر کے اندر نماز پڑھنی چاہیے. تیسرا سوال یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان، پہلے تو یہ مسئلہ سمجھے کہ بچی اور بچے دونوں کے کان میں اذان دینی چاہیے یا اقامت بھی کہنی چاہیے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیں توجہ سے کہ لڑکی ہوگی تو دونوں کانوں میں اذان کہنی ہے، اور لڑکا ہوگا تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی ہے. اور بہتر اور افضل یہی ہے کہ اذان دینے والا بندہ باوضو ہونا چاہیے. باوضو ہوگا تو اس کی اذان میں زیادہ برکت ہوگی. اور خصوصاً بچے کے حوالے سے یہ تجربہ شاید ہے، اگر بچے کی ولادت کے بعد نیک بندے کے ہاتھ میں بچہ آیا ہے،
نیک بندے نے اس کو گھٹی ڈالی ہے، نمازی بندے نے کان میں اذان دی ہے، یہ بچہ نمازی ہوگا، یہ بچہ اچھا اور بہترین انسان بنے گا۔ اور اگر بے وضو غسلے بندے کا ہاتھ میں چڑھ گیا، عام طور پہ ہاسپٹل میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو یہ اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے گھر والوں میں سے کسی بچے کو کسی کو کہہ دینا چاہیے کہ اذان دینی ہے، یا کسی حافظ قاری صاحب کو کہہ دیں گے آپ اذان کے لیے آ جائیں۔ اس کے لیے انتظام کرنا کون سا مشکل ہے؟ اگر 50-60 ہزار 70,000 لاکھ روپے آپریشن پہ لگتا ہے تو ٹیکسی میں لے کر آنے جانے میں قاری صاحب کے لیے کون سی ہماری پاؤں کی میدی اترتی ہے؟ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی وہ گارڈ چوکیدار پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، اس کا غسل بھی واجب ہے کہ نہیں، پاک ہے یا نہیں، بس بابا جی اذان دے مجھے، تو بابا جی کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر بابا جی کی یادات اس کے اندر آتی ہیں، پھر کہتی ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، بچہ ماں کا گربان پکڑ رہا ہے۔ تو اس لیے گھٹی کا اور اذان کا اثر ساری زندگی بچے پہ رہتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے، بہت کم ہے۔ 99.99% لوگوں نے چھوڑ دی، 1% کا دکان میں لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ گھٹی بھی پاک باز نیک بندے سے دلوائیں، اس کی عادتیں اس میں منتقل ہوگی۔ اذان بھی اچھے اور شریف بندے سے دلوانی چاہیے، اس کی بھی عادتیں اس بچے میں جائیں گی۔ اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان دینے والے کا رخ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے، بچے کو پھیریں گے، مثلا یہ قبلہ اس طرف ہے، اذان دینے والا یہاں کھڑا ہوگا تو بچہ اٹھا کے اس کے سامنے رکھیں گے تو دایاں کان اس کے سامنے آئے گا، یوں رکھیں گے بچے کے پاؤں ادھر ہوں گے تو دایاں کان اس کے سامنے ہوگا، اذان دے دے گا۔ پھر اس بچے کو یوں پھیریں گے، پاؤں ادھر ہوں گے تو بایاں کان اس کے سامنے آ جائے گا تو اقامت کہہ دے گا، اور بچی اچھے انداز میں دونوں کانوں میں اذان دینی ہے۔ تو اذان کے لیے ضروری ہے کہ باوضو ہوگا تو اچھی بات ہے، اگر باوضو نہیں ہے، بے وضو ہے تو اذان پھر بھی ہو جاتی ہے، اذان کے صحت میں فرق نہیں پڑتا۔ اگر بیٹی کے اوپر دے دے اقامت بھی کیا نہیں، اقامت بچی کی نہیں کہنی چاہیے، بچے کی اقامت اور اذان ہوگی، بیٹی کی دونوں اذانیں ہوں گی، کہہ دی ہو تو سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ دوبارہ اذان دے دی جائے، کیونکہ لڑکے کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ بھائی تو دنیا میں آ رہا ہے، اب یہ روزانہ 5 ٹائم تیرے کان میں اذان بھی آئے گی اور 5 وقت نماز باجماعت ہوگی، جب تو اس قابل ہوگا تو تم نے جماعت میں بھی شامل ہونا ہے، تو ایک خاموش ایک پیغام اس کو دیا جاتا ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ میں اجتماع میں شریک ہوا تو وہاں اذان نہیں ہوئی، اذان ہوتی ہے تبلیغی اجتماع میں، انہوں نے سنت کے مطابق کچھ چیزیں دو ان کے پاس رہ گئی ہیں، باقی چیزیں سنت تو ختم ہی ہو گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ حجۃ الوداع میں 1,44,000 صحابہ کرام تھے، تو پیارے آقا نے نماز کیسے پڑھائی ہو؟ تو اس میں یا امام بخاری رحمہ اللہ کے درس میں 10-10 ہزار لڑکے بیٹھ کے بخاری شریف پڑھتے تھے، مائک نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت ترتیب یہ ہوتی تھی کہ مکبرین کی ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ ایک امام یہاں سے کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، کچھ فاصلے پر 2-4 بندے اور بیٹھے ہوتے تھے، اسی کو وہ دوہرا کے آگے پیش کرتے تھے، یوں کرتے کرتے پیچھے تک جاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر اسپیکر کی نماز ہوتی تھی اور اذان میں بغیر اسپیکر کی ہوتی تھی، تو تبلیغی اجتماع میں ان بزرگوں نے یہ 2 چیزیں ابھی باقی رکھی ہوئی ہیں، اذان ان کی ہوتی ہے، باقاعدہ اذان ہوتی ہے، اور باقاعدہ اقامت بھی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے جو حضرات مستقل جاتے ہیں یا جن لوگوں نے بار بار اجتماعات اٹینڈ کیے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مختلف بانسوں کے ساتھ مکبرین کی جماعت کا بورڈ لگا ہوتا ہے، تقریباً 10 ایک بندے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ ایک بندہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی پورے مجمع میں کچھ صفوں کے فاصلے پر وہ لوگ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کے اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اذان اسی انداز میں پورے مجمع میں گونجتی ہے۔ نماز کے حوالے سے بھی ایسا ہوتا ہے، درمیان میں تو اجتماع میں اسپیکر میں نماز شروع کر دی تھی کہ کئی دفعہ مسئلہ ہوا کہ آگے پیچھے جو ہے کہ صفیں خراب ہو گئی یا نماز خراب ہوئی تو انہوں نے اسپیکر شروع کیا تھا، لیکن یہ جو ایک سسٹم شروع کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ بسا اوقات بجلی چلی جاتی ہے، تو اگر قرآن خاصہ اسپیکر پر ٹریس کر کے بیٹھے ہوئے بجلی چلی گئی تو ہزاروں کا لاکھوں کے مجمع کی نماز خراب ہو جائے گی، اس لیے انہیں RAD پہلے سے مکبرین کا سلسلہ شروع کیا ہوتا ہے، امام کے ساتھ پیچھے اس صف میں 8-10 بندے کھڑے ہوتے ہیں جو امام کی اللہ اکبر کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر کچھ فاصلے پر وہی جو لوگ جن کی اذان کی ڈیوٹی لگی تھی وہ نماز میں اللہ اکبر ربنا لک الحمد یوں ترتیب ہوتی ہے، وہ باقاعدہ ایک منظم سسٹم ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، باقاعدہ اذان بھی ہوتی ہے، باقاعدہ اقامت بھی ہوتی ہے، اور باقاعدہ اس کی نمازوں کی صفوں کا اہتمام ہوتا ہے، ایسا سلسلہ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہوتا تو لاکھوں کا مجمع کیسے ان بزرگوں کو چھوڑ کر تم سب کی نمازیں خراب کر رہے ہو۔
بہرحال ان کا اپنا سلسلہ ہے اور ان کی اس کے اندر اطمینان ہے تو کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی بس جمعہ کے حوالے سے یہ سوال کیا ہے. افضل تو یہی ہے کہ انسان پورا جمعہ اس وقت ہوتا ہے جو بندہ جمعے کے خطبے میں شامل ہو. میں ایک حدیث کا حوالہ پیش کرتا ہوں. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان جمعے کے لیے آتا ہے اور امام یہاں خطبہ دے رہا ہوتا ہے اردو تو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر انٹری کر رہے ہوتے ہیں، فلاں آ گیا فلاں آ گیا فلاں آ گیا. جو ہی امام خطبہ جمعہ کے لیے یہ اذان کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے، امام ممبر پہ بیٹھتا ہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ سنت نہیں پڑھ سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے، آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، یوں سمجھے کہ آپ نماز کے اندر شامل ہو چکے ہیں. جو ہی امام خطبہ دیتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ہاتھ لگا کے نکل جائیں گے، لیکن صحیح معنوں میں جمعہ ان کا ادا نہیں ہوا. اللہ کے کاغذوں میں جمعہ نہیں ہوا کیونکہ فرشتوں نے رجسٹر میں لکھا ہی نہیں. اب جب اللہ کے یہاں اس دن کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اگر کوئی بندہ خطبہ کے بعد نماز میں شامل ہوتا ہے تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ شہیدوں میں نام تو لکھوا دیا ہے لیکن پورا شہید نہیں ہوا. تو اللہ کے کاغذوں میں جمعہ نہیں ہوا، اس کے ساتھ سے اتر گیا، اس کے ساتھ سے بوجھ اتر گیا ہے، لیکن جمعے کا ثواب نہیں ملے. جمعے کا ثواب لینے کے لیے ضروری ہے خطبہ بھی سنا ہو اور ساتھ جماعت میں بھی شامل ہوا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو جمعہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر 2 منٹ کے لیے آنا ہے یا 5 منٹ کے لیے، امام صاحب نے مختصر نماز پڑھنی ہے، 1 رکعت بھی ہوئی، 1 رکعت رہی ہے، امام نے سلام پھیرا ہے، اب یہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام رحمۃ اللہ، پورا اسلام ہی تو سلام مارتے ہو جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کیسے ملے گا؟ خطب پڑھنے جو خطب کرتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو جو صحیح اعمال کریں گے تو ثواب ان کو ملے گا. کوشش کرنی چاہیے. میں تو یہ رائے دیتا ہوں، الحمدللہ جن لوگوں کو ذوق ہے، کئی ساتھی الحمدللہ ایسے ہوتے ہیں مجھے ملتے ہیں جو مستقل دوسری مساجد کے نمازی ہیں، جمعہ کے لیے ماشاءاللہ وہ یہاں آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ان کا حسن ظن ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے دل میں محبت ہے. ایک بندہ دوسری مسجد چھوڑ کے، ایک ہمارے ساتھی ایسے ہیں کہ مسجد میں ان کی ڈیوٹی ہے، ذمہ دار ہے، مطلب جس طرح مؤذن ہے، خادم ہے، قاری ہے، اس مسجد والوں کو کیا کہتے ہیں بھائی میں نے جمعہ مصحف سے پڑھنا ہے، مجھے جمعے میں نہیں روکنا. وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے جمعہ پڑھنے آتے ہیں. یار کہ بندہ اپنی نوکری چھوڑ کے یہاں لے کے آتا ہے تو ہمیں بھی مولوی صاحب کا احسان کرنا چاہیے، 10 منٹ پہلے آ جانا چاہیے تاکہ مولوی صاحب کی تقریر لوگ سن لیں. اس میں فائدہ ہوتا ہے آپ حضرات کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی. جتنے لوگ سن بھی رہے ہیں میرے یہ بات ہو جہاں ریکارڈ ہو کے جائے گی، کوشش فرمائیں جہاں بھی رہتے ہیں کم از کم خطبے کے لیے جمعے کے دن ہم فارغ کریں اور جمعے کے لیے ہم پہلے آیا کریں تاکہ جمعے کا خطبہ سن کے کوئی دیکھیے. آج میں نے چند باتیں آپ سے پیش کی ہیں، کتنی اچھی باتیں اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائیں کہ اللہ رسول کی محبت آ جائے، دنیا کی محبت سانتی ایسی رکھ جائے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہو جائے گی. آپ یقین کریں جتنے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں میں سنتا ہوں، پہلے ان کو یاد ہوگا کہ جمعے کے دن میں عورتوں کو گھر میں کو کپڑے بھی نہیں دھونے دیتا تھا، کہتے گناہ اور نہ دھوئے. حالانکہ گناہ نہیں ہے، لیکن جمعے کے اہتمام کی وجہ سے کہ جمعے کا اہتمام ہو، عورتوں کی نماز بھی نہ رہے، مردوں کی نماز بھی نہ رہے. آج کل تو لوگوں کے جمعے قضا ہو جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی. اس سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. ویسے بہتر یہ ہے جی کہ سنت خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے. جب امام صاحب تقریر کر رہے ہوں گے تو وہ سنتے پڑے گا. 2 چیزیں ہیں. ویسے الحمدللہ ہماری مسجد میں ایسا ماحول تو نہیں ہو سکتا، نیچے پڑھتے ہم تو نہیں دیکھتے، سامنے ہوگا تو امام کی نظر بھی جائے گی اس پہ. دوسرا یہ ہوگا کہ وہ اب سبحانک اللہ پڑھتے پڑھتے کوئی بات مولوی سامنے قصہ حدیث شروع کی تو وہ نماز نہ رہے گی اور وہ بھی وہ چلا جائے گا تو نماز خراب ہو جائے گی. سنتے بہتر یہ ہے کہ دھیان ہو رہا ہو تو سنتے نہیں پڑھنی چاہیے، بعد میں سنتے پڑھ لینا اس کے بعد میں، کیونکہ سنت ڈسٹرب ہو جائے گی. تو نماز وہی ہوتی ہے جو خشوع و خضوع سے ہوتی ہے. پیارے آقا کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہے نہیں دل سے نماز نہ پڑھی جائے. تو دل سے نماز تب ہوتی ہے جب خیالات سے توجہ سے یکسو ہو کے انسان کھڑا ہو تب نماز پڑھتی ہے. سب سے بہتر حضرت نے صحیح فرمایا، سب سے بہتر یہ ہے کہ سنتے گھر سے پڑھ کے آنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول رہا ہے آپ سنتے پڑھ کے آتے تھے اور پھر گھر میں جا کے سنتے پڑھتے تھے. تو سنتوں کا اہتمام گھر سے کر کے آئیں گے تو زیادہ بہتر اور مناسب ہے. ویسے وقت مختصر ہے. قربانی کے لیے بنیادی چیزیں یہ ہے کہ باقی جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے تو پورا سال گزرنا شرط ہے صاحب انصاف ہونے کے لیے کہ پورا سال اس کے پاس پیسے ہوئے ہوں. قربانی کے حوالے سے پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے. عید کا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن، یہ 3 دن عید کے ہوتے ہیں. ان 3 دنوں میں کسی کے پاس اچانک پیسے آ گئے
پرافٹ مل گیا، کسی نے دے دیے، کوئی ہدیہ مل گیا کہ جو کم از کم نصاب تک تھے، 1,00,000 تک ہو گئے، 50 سال پہلے کپڑا ہوتا، 50 سال اور کہیں سے آ گیا، 1,00,000 سوا لاکھ تقریباً نصاب بنتا ہے، تو اس بندے پہ قربانی واجب ہے، اسے قربانی دینی پڑے گی۔ بھلے پورا سال غریب رہا ہے، عید کے دنوں میں امیر ہو گیا، پیسے آ گئے ہیں، یا کاروبار میں کوئی نفع آ گیا ہے، یا کوئی اچانک کسی کے رکے ہوئے پیسے تھے وہاں سے آ گئے ہیں، تو اس بندے پہ قربانی واجب ہے۔ ایک بندے کا پیسہ ہے 2-4 لاکھ، کسی نے دینا ہے، اس کو ادھار دیا ہوا ہے، تو وہ پیسہ اسی کا ہی تصور کیا جائے گا، یہ 4 لاکھ کا مالک یہ تصور ہوگا، بھلے اس نے قرضہ دیا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ ادھار لے کے قربانی دے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اگر اس نے اس کے ان دنوں میں اس کا مسئلہ بنتا ہے، بیوی الگ صاحب نصاب بن رہی ہے تو اس میں الگ قربانی ہے، خامد الگ صاحب کا مالک ہے تو اس میں الگ قربانی ہے۔ عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، مقیم ہونا، یہ شرط ہے قربانی کے لیے۔ ایک بندہ ہے پیسے والا ہے لیکن غلام ہے، یا ایک بندہ ہے پیسے والا ہے لیکن چھوٹا بچہ ہے، تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ باقی آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ، نیکسٹ جمعے میں قربانی کے مسائل پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔